پھر ایک اور برکت کا سب سے بڑا ذریعہ کمزوروں کی مدد کرنا ہے، نچلے لوگوں کی مدد کرنا ہے، مفلس لوگوں کی مدد کرنا ہے، عام طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ اللہ رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ جب مدد کرنے کی باری آئے تو ہاتھ پیچھے نہیں کھینچ لینا چاہیے، دینا چاہیے۔ اس بندے کو دعا دینی چاہیے جو آپ سے مانگ رہا ہے کہ یار اس بندے کی مدد کرنی، اس کے لیے کچھ پیسہ دے دو، اس بندے کو آپ دعا دیں، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک بندے کو میرے پاس بھیجا، میں اتنا اعلیٰ نفیس تیری بارگاہ میں مقبول ہوں کہ میرا مال تیری راہ میں جا رہا ہے، میں اتنا خوش قسمت، فراخ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ دیا کرے۔ کمزوروں کی مدد کرنے سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی الحدیث ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی دور رسالت میں ایک ایسا شخص جس کے اندر میں پیدا ہوئی، وہ کہنے لگا کہ میں سخاوت کے اعتبار سے اور بہادری کے اعتبار سے فلاں شخص سے بہت بڑا ہوں۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، میں سخاوت کے اعتبار سے اور بہادری کے اعتبار سے دوسرے شخص سے بہت بہتر ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اس شخص کو بلا کر یہ ارشاد فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو میدان جنگ میں مدد کی جاتی ہے، یہ انہی کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، تمہارا کوئی ملکہ نہیں ہے اس میں۔ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تم بہادر کہلاتے ہو، تم پہلوان کہلاتے ہو، تم کہتے ہو میرے پاس سخاوت ہے، میرے پاس بڑا مال ہے۔ کہا اللہ جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے یہ کمزوروں کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، اللہ کمزوروں کے صدقے میں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے جمعے مبارک میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آج دنیا سے غریب مر جائیں، فقیر مر جائیں، امیروں کی روزی تنگ ہو جائے، یہ کچھ نہ کچھ امیر نکالتے ہیں تو زندہ ہیں، ورنہ یہ بھوک سے مر رہے ہوتے۔ یہ کمزوروں کا صدقہ ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیے، اللہ نے غریب بھی پیدا کیے، امیر بھی رکھے، اور دین اسلام کو اس کی جب ابتدا ہوئی تو غریبوں سے ہوئی، امیروں سے کیوں نہیں ہوئی؟ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام کی سچائی اور صداقت ہے کہ اسلام غریبوں سے نکلا ہے، غریبوں میں رہ جائے گا۔ امیر بھی ذکر الہی اور ذکر رسول کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم برکت چاہتے ہو تو کمزوروں کی مدد کیا کرو، اس سے اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اگلی حدیث سماعت کیجئے، بڑی خوبصورت حدیث، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی الحدیث ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ابغونی فی الضعفاء، اگر تم میری رضا اور خوشنودی چاہتے ہو تم غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا کرو۔ اگر تم میری رضا اور میری خوشنودی چاہتے ہو، میری رضا اور میری خوشنودی کو غریبوں کے اوپر پیسہ خرچ کے تلاش کرو، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرو، اللہ تمہیں اور عطا کر دے گا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، غریبوں پہ خرچ کرو، اللہ تمہیں اور عطا کر دے گا۔ امیروں پہ نہیں بات کی، حضور نے غریبوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے غربت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ حضور چاہتے تو امیری کو لے سکتے تھے، لیکن حضور نے غریبی کو پسند کیا، غریبی سے اپنی زندگی کو بڑھانا شروع کیا۔ بچپن سے لے کر 63 سالہ زندگی تک آقا کریم علیہ السلام کے پاس کوئی بہت مال و دولت نہیں تھا، صرف محدود اشیاء جو گھر میں موجود تھیں، اور کئی دن، 3 دن تک ہمارے نبی بھوکے رہا کرتے تھے۔ ہمیں تو ایک وقت تک کھانا نہ ملے ہمارے جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے نبی 3 دن تک بھوکے رہا کرتے تھے، پتھر پیٹ کے اوپر باندھ کر ہمارے نبی نے جنگیں لڑی ہیں۔ ہمارے نبی کوئی عام نبی نہیں تھے،
یوں ہی اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا سردار نہیں بنا دیا، کوئی کمالات تھے، کوئی معجزے تھے، اور ایسی صفات ہمارے نبی کے اندر موجود تھی جو کسی کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں میری رضا اور خوشنودی عطا کر دے، غریبوں کی مدد کیا کرو۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بات آ رہی ہے طلباء پہ خرچ کرنے کے حوالے سے، مدارس دینیہ کی بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی الحدیث ہیں، فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی ہر وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود رہتا، خدمت گزار بنا رہتا، حضور سے علم سیکھا کرتا تھا، حضور اس سے علم عطا کرتے، وہ سیکھتا، وہ طالب علم بنا رہا۔ اور دوسرا بھائی پیشہ ور تھا، وہ کماتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے اس پیشہ ور بھائی نے اس بھائی کی جو رسول اللہ کی خدمت میں علم حاصل کر رہا تھا اس کی شکایت کر دی۔ کہا حضور میں کماتا ہوں، یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے جو رزق دیا جاتا ہے نا تیرے اس بھائی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تیرے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ یہاں بیٹھ کر علم حاصل کر رہا ہے، تم کما رہے ہو، اللہ تمہارے رزق میں جو برکت دے رہا ہے تمہارے بھائی کے صدقے میں دے رہا ہے، کہ تم کما کر اسے کھلاتے ہو، یہ علم حاصل کر رہا ہے۔ لعلک ترزق بہ، اللہ رب العالمین جل شانہ اس کے صدقے میں تجھے رزق دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا مدارس دینیہ، طلباء جو علم حاصل کرنے والے ہیں، چاہے وہ علوم دینیہ ہیں، علوم عصریہ ہیں، دنیا کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، آپ کسی کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیں، میں اس بچے کے سارے اخراجات میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اپنے والدین کے لیے حصہ مقرر کر دیں، میں والدین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اس فلاں بچے کی 5 سال تک 10 سال تک میں کفالت کروں گا، اس کی تعلیم کے اخراجات، اس کے کپڑوں کے اخراجات، اس کو جو کچھ چاہیے ہوگا اس کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔